جب ہم وہ نیکسٹ لیول پہ جاتے ہیں تب ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، اور اکثر ٹیچر بھی کہتے ہیں اچھا یہ چیزیں تو آپ نے پڑھی ہوں گی۔ ایجوکیشن کا ایک مقصد آپ کے اندر کانفیڈنس پیدا کرنا ہے، پھر بولنے سے ہی بول بول کے وہ جو آپ کا ایک کہہ لیں کہ جو انر کانفیڈنس ہے وہ ڈیولپ ہوتا ہے۔ عام بندہ جو اس کانسیپٹ پہ کام نہیں کر رہا، اس کے پیپر میں اور آپ کے پیپر میں زمین آسمان کا فرق ہوگا۔ اچھا ایسا ہے کہ کچھ باتیں ایسی ہیں جو صرف جن کا تعلق کہہ لیں کہ آپ 8th اور 9th اور 10th کلاس کے ساتھ بہت زیادہ ہے۔ ویسے تو ظاہر ہے کہ علم کی کوئی بھی جہت ہو، علم کی کوئی بھی ڈائمنشن ہو، اس پہ آپ کبھی بھی بات کریں گے تو وہ پرانی نہیں ہوتی، یا وہ ایسا نہیں ہوتا کہ کسی کے لیے وہ فائدہ مند نہ ہو۔ لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو بڑی اسپیسیفک ہوتی ہیں، یعنی کہ اگر میں یہ سوچوں کہ میری 9th اور 10th کلاس میں اگر مجھے یہ 2-3 باتوں کے بارے میں پتہ ہوتا تو اس سے مجھے کتنا فائدہ ہو سکتا تھا، یا میں اپنے آپ کو کتنا بہتر اور کتنا مفید بنا سکتا تھا۔ تو وہ بہت ساری چیزیں میرے ذہن میں آتی ہیں کہ اگر یار یہ 2-3 کام میں کر لیتا نا تو میرا بہت سارا ٹائم سیو ہو جاتا، جو کہ بعد میں پھر ظاہر ہے کہ جب آپ اپنی پریکٹیکل لائف میں جاتے ہیں، پریکٹیکل لائف سے مراد یہ ہے کہ جب آپ 9th 10th کو کمپلیٹ کر لیتے ہیں، اس کے بعد آپ اپنی FSC میں جاتے ہیں، FA میں جاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ظاہر ہے کہ آپ انٹر کے بعد کسی یونیورسٹی میں جاتے ہیں، کسی کالج میں جاتے ہیں، تو وہ چیزیں آپ کو ایک نئے سرے سے سیکھنی پڑتی ہیں، یعنی آپ کو دوبارہ سے اس پریکٹیکل نالج کا آغاز کرنا پڑتا ہے، جو کہ شاید آپ نے اپنے 8th 9th اور 10th میں اس کو پڑھا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب آپ میں سے کبھی کسی کو ایسا فیل ہوا ہے کہ اس نے 6th 7th میں کچھ چیزیں پڑھی ہوں، لیکن جب وہ 9th 10th میں پڑھ رہا ہو تو اسے ایسا لگے کہ یار یہ میں نے پڑھی تو ہوئی ہیں لیکن یاد نہیں آ رہا، مجھے دوبارہ سے سمجھائیں؟ تو بالکل اسی طرح جب آپ اپنی نیکسٹ لیول کی کلاسز میں جاتے ہیں، مطلب آپ انٹر میں جاتے ہیں، تب آپ کو یاد آتا ہے، آپ کہتے ہیں کہ یار یہ ہمارے ایک ٹیچر تھے بہت اچھے، انہوں نے یہ فزکس کا کانسیپٹ، یہ سائنس کا کانسیپٹ، یا یہ اسلامک اسٹڈیز کا کوئی بھی کانسیپٹ ہمیں سمجھایا تھا، لیکن چونکہ اس وقت ہم نے اس پہ فوکس نہیں اتنا کیا، یا اس کو دھیان سے سمجھا نہیں، ہم نے اس کو یاد کر لیا ویسے ہی کہ یار چلو ٹھیک ہے اس کو نا یاد کر لیتے ہیں، یا ہمیں بتا دیں کہ پیپر میں کون سا کویسچن آنا ہے، کس طرح کے 2-3 سوال آ سکتے ہیں، اس لحاظ سے آپ نے اس کو پریپیئر کر لیا۔ ایسا کرتے ہیں نا ہم لوگ، اس لحاظ سے پریپیئر کر کے جب ہم اگلی کلاس میں چلے جاتے ہیں تو وہ جو ہماری بیس ہے وہ تھوڑی سی خراب ہو جاتی ہے، خراب بھی کہہ سکتے ہیں آپ اس کو، اور یہ کہتے ہیں کہ بیس بن نہیں پاتی، اور جب ہم وہ نیکسٹ لیول پہ جاتے ہیں تب ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، اور اکثر ٹیچر بھی کہتے ہیں اچھا یہ چیزیں تو آپ نے پڑھی ہوں گی، تو آپ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یار ہاں ہم پڑھی تو تھیں پر آتی کوئی نہیں ہے۔ ایسا کتنے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے؟ اچھا میں یہاں پہ نا ایک بات آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ جب بھی آپ لوگوں نے پڑھنا ہے نا، بیسیکلی میں کریٹیوٹی پہ آج آپ کے ساتھ زیادہ بات کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ ایجوکیشن کے 3 C's ہیں جو ہمیں ریسرچ بتاتی ہے، ایک کریٹیوٹی ہے، ایک کانفیڈنس ہے، اور ایک کریکٹر ہے۔ کانفیڈنس اور کریکٹر پہ میں اینڈ پہ تھوڑی سی بات کر لوں گا۔ ظاہر ہے کانفیڈنس آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ جب آپ اسٹیج پہ آتے ہیں یا لوگوں کے سامنے بات کرتے ہیں تو آپ بغیر کسی ڈر کے، بغیر کسی خوف کے اگر اچھی طرح اپنا میسج، اپنی بات لوگوں تک کمیونیکیٹ کر دیتے ہیں۔ اب آپ میں سے کئی لوگ ایسے ہوں گے جو 10 اسٹوڈنٹس میں، 15 اسٹوڈنٹس میں بڑی اچھی طرح بات چیت کرتے ہوں گے، اس کا ایج کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا، ان کا ایک تو انٹرسٹ ہوتا ہے، دوسرا پھر ان کی پریکٹس ہو جاتی ہے، تو وہ بڑے اچھے طریقے سے بات کرتے ہوں گے، اور ٹیچر بھی انہیں کو ٹاسک دیتے ہوں گے کہ یار یہ میسج آپ کنوے کر دینا۔ ان کو پتہ ہے کہ ان کو جب ہم میسج دیں گے تو یہ جب لوگوں کے ساتھ بات چیت کریں گے تو یہ میسج کو بالکل ٹھیک انداز میں کنوے کر دیں گے بچوں تک۔ ایسا ہوتا ہے نا؟ تو وہ یہ ہوتا ہے کہ کانفیڈنس اس بچے کے اندر زیادہ ہوتا ہے، اور ظاہر ہے کہ کانفیڈنس ہونا بھی چاہیے، کیونکہ ایجوکیشن کا ایک مقصد آپ کے اندر کانفیڈنس پیدا کرنا ہے، اور اگر ایجوکیشن آپ کے اندر کانفیڈنس پیدا نہیں کر رہی تو آپ خود اس چیز کو ایویلیویٹ کریں کہ کیوں نہیں کر رہی۔ میں پڑھ بھی رہا ہوں، میں ڈفرینٹ سبجیکٹس کو بھی پڑھ رہا ہوں، تو پھر میرے اندر وہ کانفیڈنس کیوں نہیں آ رہا؟ اس کے لیے طریقہ کار یہ ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ بات چیت کریں، ان کے ساتھ اپنی سٹوریز شیئر کریں، اپنی باتیں کریں، کوشش کریں کہ ایک گروپ ڈسکشن اگر ہو رہی ہو تو اس میں اگر آپ کو کچھ نہیں بھی سمجھ آ رہی، آپ پارٹیسپیٹ ضرور کریں۔ آپ کہیں کہ اچھا ایسا نہیں ہو سکتا ہے آپ کی بات وقتی طور پہ وہ کہیں کہ یار یہ تو آپ بالکل ہی جو ہے نا وہ غلط بات کر رہے ہو، لیکن اس سے ہوگا یہ کہ آپ جب بات کریں گے تو پھر بولنے سے ہی بول کے وہ جو آپ کا ایک کہہ لیں کہ جو انر کانفیڈنس ہے وہ ڈیولپ ہوتا ہے۔ اس سے یہ ہوگا کہ کل کو جب آپ کسی بڑی جگہ پہ بات کر رہے ہوں گے
تو آپ کے اندر وہ ایک ڈر اور ایک خوف نہیں ہوگا کہ یار اگر میں کوئی بات کروں گا. یہی خوف ہوتا ہے نا دنیا کا جو سیکنڈ بگیسٹ کہہ لیں کہ فیئر ہے, وہ فیئر آف پبلک اسپیکنگ ہے. سب سے پہلا تو ظاہر ہے کہ وہ موت کا ڈر ہوتا ہے سب کو, لیکن بینگ اے مسلم ہمیں نہیں ہونا چاہیے, لیکن ہوتا ہے بہرحال. موت کا ایک ڈر ہوتا ہے بندے کو, لیکن اس کے بعد جو دوسرے یا تیسرے نمبر پہ غالباً جو ڈر ہے وہ ہے پبلک اسپیکنگ کا, کہ آپ نے جب لوگوں کے سامنے آ کے اسٹیج پہ گفتگو کرنی ہے تو آپ نے کس طرح بات کرنی ہے, کس طرح اپنا میسج کنوے کرنا ہے. یہ ایک خوف ہے انسان کے اندر, اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا, بس صرف پریکٹس سے اس کو ڈیولپ کیا جا سکتا ہے. اور پھر کانفیڈنس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ بہت ساری ایسی جابز ہیں جن کا کہہ لیں کہ دار و مدار ہی اسی چیز پہ ہے کہ اگر آپ کے پاس کانفیڈنس ہے. مثال کے طور پہ میڈیا کی جتنی بھی جابز ہیں, ٹیچنگ کی جابز ہیں, وہاں پہ اگر آپ کے پاس ایجوکیشنل لیول آپ کا اتنا ہائی نہیں بھی ہے, لیکن آپ کے پاس کانفیڈنس ہے اور آپ چیزوں کو ایکسپلین کر لیتے ہیں, تو آپ ایک اچھے ٹیچر بن سکتے ہیں, آپ ایک اچھے جرنلسٹ بن سکتے ہیں. آپ کسی بھی ڈومین میں, یہ جتنی بھی کمیونیکیشن کی ڈومین میں فیلڈز آتی ہیں, آپ کسی میں بھی کام کر سکتے ہیں. تو کانفیڈنس کی امپورٹنس تو یہ ہے. باقی جو کریکٹر کی بات ہے وہ تو ظاہر ہے کہ ہمارا مذہب بھی ہمیں یہی درس دیتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو اگر ہم پڑھیں اور اس کو فالو کرنے کی کوشش کریں تو اس میں جو ہر پہلو ہی بہت خوبصورت ہے. کسی کو بھی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ پہلو کم اچھا تھا اور یہ پہلو زیادہ اچھا ہے. ہر پہلو ہی بہترین ہے اور وہ پوری کی پوری جو ان کی حیات طیبہ ہے وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے. لیکن اس میں جو ایک بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہے جو کہ آج جو کریکٹر سے ریلیٹ کرتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ صادق اور امین تھے. یعنی کہ صداقت اور امانت, یہ جو دو کوالٹیز ہیں کہ جب آپ کسی سے کوئی وعدہ کریں, جب آپ کسی سے کوئی بات کریں, جب آپ کسی کے ساتھ کوئی کمٹمنٹ کریں تو آپ کی پوری کوشش ہونی چاہیے. دیکھیں تھوڑا سا تو چلو مارجن ہوتا ہے, بینگ اے ہیومن ہو سکتا ہے کہ کبھی آپ نہ پورا کر سکیں, لیکن آپ کی اخلاص کے ساتھ پوری نیت ہو کہ جو بات میں کر رہا ہوں یا جو کمٹمنٹ میں نے کی ہے, یا تو پھر آپ کمٹمنٹ نہ کریں. اس کا ایک یہ بھی طریقہ ہے, یا تو آپ کمٹمنٹ نہ کریں, آپ کہیں کہ بھئی یہ کام میرے بس کا نہیں ہے, میں صرف اتنا کر سکتا ہوں. آپ پہلے ہی اس چیز کو کلیئر کر دیں. اس سے یہ ہوگا کہ آپ کی کریڈیبلٹی پہ کوئی ایفیکٹ نہیں آئے گا. لوگوں کو پتا ہوگا پہلے کہ یار نہیں, اس نے کہا تھا, اس نے بتایا تھا کہ یہ اتنا کر سکتا ہے, اتنی اس کی کیپیسٹی ہے, اس سے آگے یہ نہیں جا سکتا. لیکن جب آپ کمٹمنٹ کرتے ہیں, آپ کہتے ہیں کہ نہیں میں یہ کام کروں گا, آپ اس کی رسپانسبلٹی لیتے ہیں, آپ اس کو اپنے اوپر کہہ لیں کہ اپنے اوپر لیتے ہیں اس کا برڈن, تو پھر آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ اس کو اچھے طریقے سے پورا کرنے کی کوشش کریں. تو صادق اور امین والا جو ایک پہلو ہے, یعنی کہ آپ وعدہ کریں تو اس کو پورا کریں, اور اگر کسی نے کوئی چیز آپ کے پاس رکھوائی ہے تو آپ اسے ایز اٹ از جب وہ واپس مانگے تو آپ اسے واپس کریں. تو یہ دو چیزیں یہ ایجوکیشن کا حصہ ہے. یہ ریسرچ نے ہمیں بتایا کہ کانفیڈنس اور جو کریکٹر ہے یہ ایجوکیشن کے 3 C's ہیں. جیسے مارکیٹنگ کے 4 P's ہوتے ہیں, اس طرح یہ ایجوکیشن کے 3 C's ہیں. اچھا, اب تیسرے پہ میں نے جو ہے نا وہ زیادہ آج آپ سے بات کرنی ہے, وہ ہے کریٹیوٹی. کریٹیوٹی بیسیکلی نا ایک ایسی چیز ہے جو انفارچونیٹلی کہہ لیں یہ تھوڑی سی ہماری بدقسمتی ہے کہ پاکستان کے اسٹوڈنٹس کریٹیوٹی سے کافی دور رہتے ہیں. اس کی ایک وجہ یہ ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا جو ایک ایجوکیشن سسٹم ہے اس میں ہم بس جو پڑھ رہے ہیں, جو ٹیکسٹ بک میں چیزیں آ رہی ہیں ہم ان کو یاد کر لیں. ہمارا مزاج اسی طرح کا ہے. میرا بھی شاید اپنی 8th 9th میں کچھ اسی طرح کا تھا. میں بھی چاہتا تھا کہ یار مجھے بتا دیا جائے کسی طرح کہ کون کون سے کویسچن پیپر میں آ سکتے ہیں جن کے چانسز زیادہ ہیں, تو میں صرف ان کو یاد کر لوں, امپورٹنٹ چیزوں کو میں یاد کر لوں اور امپورٹنٹ ڈیفینیشنز کو یاد کر لوں, امپورٹنٹ کویسچنز کی پریکٹس کر لوں, مجھے سارا کچھ نہ پڑھنا پڑے. تو یہ جو مزاج ہے نا یہ آپ کی کریٹیوٹی کو کم کرتا ہے. ظاہر ہے کہ وہ آپ وقتی طور پہ یاد کر کے مارکس لے لیتے ہیں اور وہ مارکس لینے کے بعد آپ سارا کچھ بھول جاتے ہیں. یعنی وہ جو آپ نے یاد کیا ہوتا ہے, رٹا لگایا ہوتا ہے, وہ بھی آپ بھول جاتے ہیں. تو اس کی بجائے اگر ایک کام آپ نے کیا ہو یا اگر آج سے آپ شروع کر دیں, وہ یہ ہے کہ جب بھی کلاس روم میں لیکچر ہو رہا ہو, یہ میں بڑی امپورٹنٹ بات آج آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں اور اپنے ایکسپیرینس کی بیس پہ شیئر کر رہا ہوں, وہ یہ ہے کہ جب کلاس روم میں جس وقت ٹیچر آپ کو پڑھا رہا ہے اور وہ کوئی کانسیپٹ سمجھا رہا ہے, آپ پورا انٹرسٹ لے کے اس کی بات کو سننے کی اور سمجھنے کی کوشش کریں. کیونکہ کلاس روم میں جس وقت ٹیچر پڑھا رہا ہوتا ہے اس وقت وہ آپ کو یاد نہیں کروا رہا ہوتا,
اس وقت وہ آپ کو ایک کانسیپٹ دے رہا ہوتا ہے کہ یار یہ چیز کس طرح کام کرتی ہے. اگر فزکس میں کوئی انسٹرومنٹ ہے, کوئی ٹول ہے, کوئی ورنیئر کیلیپر ہے, تو وہ کس طرح سے میئرمنٹس کرتا ہے, اس کا وہ ایک کہہ لیں کہ وہ ایک آپ کے ذہن میں پوری ایک اس کی امیجنیشن دیتا ہے. پھر وہ آپ کو بتاتا ہے کہ اس کا ڈیٹا کیا ہے, یہ کتنے ملی میٹر تک, کتنے جو ہے نا اس کی جو بھی اس کی یونٹس ہوتے ہیں کہ کہاں تک یہ میئر کر سکتا ہے, وہ پورا ایک کانسیپٹ دیتا ہے. لیکن ہم سب, میں بھی اپنے آپ کو اس میں شامل کرتا ہوں کہ 8th 9th اور 10th میں نا ہم اس ٹائم کو ہم نا آپس میں باتیں کرتے ہوئے اور کچھ اور سوچتے ہوئے, کچھ اور خیالات میں اس ٹائم کو ہم تھوڑا سا ویسٹ کر دیتے ہیں. اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ جب پیپر کے دن قریب آتے ہیں, ایگزام کے دن قریب آتے ہیں, تب ہم پریشان ہوتے ہیں کہ یار اچھا, پھر ہم جلدی سے نا جتنا ہم سے ہو سکتا ہے ہم اس کو یاد کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو پہلی چیز جو میں نے آپ لوگوں سے ریکویسٹ بھی کی اور آپ کو بتایا وہ یہ ہے کہ جس وقت کہیں پہ بھی کوئی لیکچر دیا جا رہا ہو, آپ نے اس لیکچر سے اٹھتے وقت اپنے آپ سے یہ سوال ضرور کرنا ہے جب وہ لیکچر ختم ہو کہ یار اس پورے لیکچر میں سے مجھے کیا کیا سمجھ آئی ہے. اور اگر ہو سکے, سیکنڈ جو اس میں بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ نوٹ کر لیں. اگر آپ نے نوٹ نہیں کیا تو پھر کوشش کریں کہ آپ جیسے ہی گھر گئے ہیں, اگر اسکول سے آپ گھر گئے ہیں, کالج سے آپ گھر گئے ہیں, تو گھر جا کے آپ تھوڑا سا ریسٹ کر کے ان چیزوں کو نوٹ ڈاؤن کر لیں. کیونکہ کچھ وقت کے بعد انسان بھول جاتا ہے. انسان کو کبھی بھی اپنی میموری پہ ریلائی نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ انسان بہت ساری چیزیں بھول جاتا ہے. ظاہر ہے کہ ایک چیز اگر آپ نے کبھی پڑھی ہے اور اس کو آپ نے کبھی نوٹ نہیں کیا, اس کو اپنے ہاتھ سے نہیں لکھا اور اس کے بارے میں سوچا نہیں, جب آپ لکھتے ہیں پھر کئی سوالات آپ کے ذہن میں آتے ہیں. جب ایک کانسیپٹ کو آپ اپنی نوٹ بک پہ لکھتے ہیں تو آٹومیٹکلی آپ کے مائنڈ میں کویسچن آتا ہے کہ یار اچھا یہ 3 باتیں تو مجھے سمجھ آ گئی ہیں, یہ جو چوتھی بات ہے نا یہ میں کل ٹیچر سے دوبارہ پوچھنے کی کوشش کروں گا. اب یہاں سے آپ کی کریٹیوٹی کا آغاز ہوتا ہے. اچھا, میں کریٹیوٹی کو اس لیول پہ لے کے آ رہا ہوں جہاں سے آپ کو سمجھ آئے کہ کریٹیوٹی کیا ہے اور آپ کی لائف میں اس کا کوئی فائدہ ہو. اگر میں آپ کو اس وقت کسی بہت بڑی کتاب کا حوالہ دے کے کریٹیوٹی سمجھاؤں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. تو 8th 9th اور 10th کے بچوں کے لیے کریٹیوٹی سب سے بڑی یہ ہے کہ وہ جو بھی پڑھیں, جس سبجیکٹ کو بھی سیکھیں, جس سبجیکٹ کو بھی پڑھیں, جس سبجیکٹ میں بھی وہ چاہتے ہیں کہ ان کے اچھے مارکس آئیں, اس سبجیکٹ کے لیکچر کو وہ بہت دھیان سے سنیں, اس کے اچھے سے نوٹس بنائیں, اور نوٹس بنانے کے بعد وہ دیکھیں کہ کون کون سی بات ان کو اس دن میں سمجھ آئی ہے. اگر نہیں آئی تو وہ دا ویری نیکسٹ ڈے اپنے ٹیچر سے پوچھیں کہ مجھے اس کانسیپٹ کی, اس بات کی, اس چیز کی سمجھ نہیں آئی, کائنڈلی آپ مجھے بتائیں. کیونکہ یہ ایک نیچرل پروسیس ہے. جب آپ بار بار پڑھتے ہیں کسی چیز کو تو کوئی نہ کوئی چیز اس میں سے نکل آتی ہے. ایسا 100% تو لیکچر میں کسی کو بھی سمجھ نہیں آ سکتی. ایسا ہی ہے نا کہ 100% آ جاتی ہے آپ لوگوں کو سمجھ. تو وہ جب آپ, ظاہر ہے کہ اس سے نیکسٹ ٹائم دوبارہ ٹیچر سے پوچھیں گے تو وہ وہی بات جب ریپیٹ کرے گا تو آپ کو اس کی بہتر سمجھ آ جائے گی. اچھا, کریٹیوٹی کے حوالے سے 2 باتیں میں اور آپ کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں. ایک تو بات یہ ہے کہ کریٹیوٹی وہاں پہ کام آتی ہے جہاں کوئی پرابلم ہو. اب ایک بہت اہم بات میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہم سب اکثر ایسا ہوتا ہے کہ 2 آپشنس میں پھنس جاتے ہیں. ہمارا مائنڈ چاہتا ہے کہ چیزیں بہت ایزی ہو کے ہمارے سامنے آئیں. ہم اس کو ایزی کرنے کے لیے ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم 2 آپشنس کریٹ کر لیتے ہیں کہ یار اچھا یہ ہوگا یا یہ ہوگا. ٹھیک ہے, 2 ایکسٹریمز پہ چلے جاتے ہیں. مثال کے طور پہ آپ کہتے ہیں کہ اچھا جی آج میں نے پڑھنا ہے اور آج میں صرف میتھس اور کیمسٹری کو پڑھوں گا. ٹھیک ہے, اب باقی ساری آپشنز آپ نے ختم کر دی, اپنے لیے آسانی کر دی. اب سپوز آپ کا دل نہیں کر رہا, نہ میتھ پڑھنے کو کر رہا ہے نہ کیمسٹری پڑھنے کو کر رہا ہے اس دن, تو اب آپ نے اب یہ کریٹیوٹی کی میں ایگزامپل آپ کو دے رہا ہوں. اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے سوچنا ہے کہ اچھا چلو اگر آج میرا یہ دل نہیں کر رہا, اب یہ تیسری آپشن پہ جانا یہ کریٹیوٹی ہے. یعنی کہ 2 آپشنس میں اگر آپ پھنس گئے ہیں, یا تو وہ 2 آپشنس میں سے کوئی راستہ نکل آتا, آپ نے کیمسٹری پڑھ لیا, آپ نے میتھس پڑھ لیا, پھر تو مسئلہ ہی حل ہو گیا نا. لیکن اگر آپ نے نہیں اس کو پڑھا اور نہ پڑھنے کے بعد آپ سوچ رہے ہیں کہ اچھا یار میں کوئی ٹی وی دیکھ لوں, مووی دیکھ لوں, کوئی اور کام کر لوں, اس سے بہتر یہ تھا کہ آپ سوچتے کہ یار میں اپنا ٹائم ویسٹ نہ کروں, کچھ نہ کچھ تو کروں. تو آپ اس دن کوئی اردو پڑھ لیتے, آپ اس دن کوئی اپنا فیوریٹ سبجیکٹ پڑھ لیتے. کسی کو اسلامیات پسند ہوگی, کسی کو میتھ پسند ہوگا, کسی کو انگلش پسند ہوگی, لیکن آپ کچھ نہ کچھ تو کرتے نا. میری بات یہاں تک آپ لوگوں تک پہنچ رہی ہے؟
تو دو آپشنس میں جب بھی آپ ٹریپ ہو جائیں, آپ کو لگے کہ یار یہ دو آپشنز ہیں, تو آپ نے ہمیشہ سوچنا ہے کہ تیسری بیسٹ آپشنز اس میں کیا نکل سکتی ہیں. ٹھیک ہے, تو اس میں ایک چیز میں آپ کو اور بتاتا ہوں کہ بہت سارے لوگ جب کریٹیوٹی کی بات ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ شاید بس انوویٹیو آئیڈیاز آئیں, امیجینیشن آئیں, یہ سب چیزیں بھی ہیں, لیکن جب آپ کے پاس کوئی پرابلم آئی ہے, تو جب بھی آپ کے پاس کوئی پرابلم آئی ہے اور آپ اس پرابلم میں سٹک ہیں, تو آپ یہ سمجھ جائیں کہ آپ کا نالج اس چیز کے بارے میں کم ہے, آپ اس کی روٹ کاز پہ نہیں جا رہے. جب بھی کوئی پرابلم آپ کی لائف میں آئے تو آپ ریفلیکٹ کیا کریں, اس کو سٹارٹ سے دیکھا کریں. یہ جو لوگ انالیسس کرتے ہیں, اور خاص طور پہ یہ جو لائرز ہوتے ہیں, جب انہوں نے پوری کیس اسٹڈی کرنی ہوتی ہے, تو جب کسی پوائنٹ پہ آ کے وہ سٹک ہو جاتے ہیں نا, کہ اس پوائنٹ پہ آ کے ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ اس کیس کو ہم کیسے سالو کریں, تو وہ دوبارہ اس کو شروع سے سٹارٹ کرتے ہیں, دوبارہ شروع سے اس کو پڑھتے ہیں کہ کوئی چیز مس تو نہیں ہو رہی تھی. اسی طرح جب ہم اپنی زندگی کو دیکھتے ہیں اور ہم کسی پوائنٹ پہ آ کے سپوز اتنا سٹک ہو گئے ہیں کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ یار شاید زندگی کو ہی ختم کر دینا چاہیے, میکسیمم یہی ہو سکتی ہے نا, ہماری پریشانی کی اتنی انتہا ہو گئی کہ ہم سوچ رہے ہیں کہ, تو آپ نے وہاں ریفلیکٹ یہ کرنا ہے کہ یار میں جب اس دنیا میں آیا تھا تو کیا جو آج میرے پاس چیزیں ہیں, جتنی بھی ہیں, جو بھی ہے, کیا اتنی تھیں؟ تو جب آپ ریفلیکٹ کریں گے تو آپ کو جواب ملے گا کہ آپ کے پاس یہ سب چیزیں نہیں تھیں, یہ وقت کے ساتھ ساتھ 15-20 سالوں میں آپ کے پاس آئی ہیں, اور یہ اس وقت سے بہت بہتر ہیں جب آپ پیدا ہوئے تھے. ظاہر ہے کہ جب آپ پیدا ہوئے تھے تب تو آپ اپنے آپ کو سنبھال نہیں سکتے تھے, آپ کے ماں باپ آپ کو سنبھالتے تھے. آج آپ چل رہے ہیں, گھوم رہے ہیں, کھیل رہے ہیں, تو جب آپ بیسک لیول پہ جاتے ہیں نا, تو آپ کو یہ چیز سمجھ آ جاتی ہے کہ میں نے جو وہ پرابلم کا سلوشن آپ کو مل جاتا ہے, آپ کا مائنڈ ریلیکس ہو جاتا ہے, آپ پھر دوبارہ سے چیزوں کو کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں. تو اس کے بعد جو تیسری چیز ہے وہ یہ ہے کہ کچھ پوائنٹس میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں کہ انالیسس کی ایبلٹی, اس کے لیے یہ ہے کہ آپ لوگ ریڈنگ کو آپ نے کبھی زندگی میں نہیں چھوڑنا. وہ چاہے آپ کی بکس میں کوئی چیز ہو, کوئی سٹوری ہو, اردو ہو, انگلش ہو, ریڈنگ آپ نے مسٹ اپنے ساتھ اٹیچ کر لیں. روز کے 15 منٹ, روز کا آدھا گھنٹہ ریڈنگ کرنا, اور ریڈنگ کرنے کے بعد کوشش کریں کہ روز کے کوئی 5 یا 10 جتنے آپ آسانی سے کر سکتے ہیں, یا 2-3 بھی اگر کر سکتے ہیں, تو نئے لفظ یاد کریں. اب میں آپ کو کریٹیوٹی کی طرف لے کے جا رہا ہوں کہ آپ کریٹیوٹی کو اپنی جو ہے وہ ایجوکیشنل لائف میں کس طرح ڈپکٹ کریں گے, کس طرح اپنے ایگزام میں, اپنے پیپر میں بتائیں گے کہ آپ ایک کریٹیو شخص ہیں. تو جب آپ ریڈنگ کریں گے وہاں سے آپ کو آئیڈیاز ملیں گے, جب آپ نئے ورڈز یاد کریں گے اس سے آپ کی وکیبلری بہتر ہوگی. یہ دونوں چیزوں میں ہو سکتا ہے, انگلش میں بھی اور اردو میں بھی. اور ظاہر ہے کہ باقی سبجیکٹس میں جب آپ نے کانسیپٹ لکھنا ہے تو اسے انگلش یا اردو میں ہی لکھنا ہے, تو اس میں بھی آپ کی کریٹیوٹی آ جائے گی. تو ریڈنگ کے بعد وکیبلری, ورڈز کو یاد کرنا, اردو کے بھی اور انگلش کے بھی. اور پھر تھرڈ آپ نے کام یہ کرنا ہے کہ اگر آپ نے کوئی چیز پڑھی ہے, آپ کوشش کریں کہ اس کو اپنے الفاظ میں ری رائٹ کریں, اس کو دوبارہ لکھیں, اس کے کانسیپٹ کو لکھیں, اور پھر وہ کسی ٹیچر کو, بڑے بھائی کو, پیرنٹس کو وہ دکھائیں. انہیں کہیں کہ آپ اس کو ایک دفعہ پڑھیں, ہو سکتا ہے وہ پڑھیں, اس میں سے کچھ غلطیاں بھی نکلیں گی اور یقیناً نکلیں گی, لیکن آپ نے وہ غلطیوں کو نہیں دیکھنا, آپ نے اس پروسیس کو چلاتے رہنا ہے. پروسیس کیا ہے؟ پڑھنا, نئے ورڈز یاد کرنا, نئے ورڈز یاد کر کے ری رائٹ کرنا چیزوں کو. ٹھیک ہے, اس سے یہ ہوگا کہ چند سالوں بعد جب آپ ایگزام دیا کریں گے تو آپ کے پیپر میں آپ کی جو ایگزام کی شیٹ ہوگی, آنسر شیٹ جو ہوگی, اس میں, اور ایک جو عام بندہ ہے جو اس کانسیپٹ پہ کام نہیں کر رہا, اس کے پیپر میں اور آپ کے پیپر میں زمین آسمان کا فرق ہوگا. اور اس فرق سے ظاہر ہے کہ آپ کی شخصیت پہ بھی فرق پڑے گا. جب آپ گفتگو کریں گے تو آپ کو پتہ ہوگا یار میں ریڈنگ کرتا ہوں, مجھے نئے لفظ آتے ہیں. جب آپ بات کریں گے لوگ آپ کی بات کو سنیں گے, لوگ چاہتے ہیں کہ کوئی ہمارے ساتھ اچھی گفتگو کرے, کوئی اچھے الفاظ بولے, کوئی نئی بات کرے. تو یہ ساری چیزیں کہاں سے آئیں گی؟ ریڈنگ سے, ووکیبلری سے, اور پھر خود سے جب آپ اس کو ری جنریٹ کریں گے. تو چونکہ وقت تھوڑا سا کم ہے, آخر میں بس یہی کہنا چاہوں گا کہ ہمیشہ آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ چیزوں کے کانسیپٹ کو میکسیمم انڈرسٹینڈ کریں. اگر کبھی کسی وقت کوئی چیز مجبوری میں آپ کو یاد بھی کرنی پڑ جاتی ہے تو آپ کر لیں, لیکن آپ کا فوکس زیادہ اسی چیز پہ ہونا چاہیے کہ میں کانسیپٹ کو سمجھوں اور کانسیپٹ کو اپنے ورڈز میں لکھ کے پھر وہ کسی ٹیچر کو دکھاؤں, تاکہ میری جو کریٹیو ایبلٹیز ہیں اور میرا جو ایک انالیسس کا پروسیس سمجھتے ہیں نا آپ,
یعنی کہ آپ چیزوں کو پھر انالائز کرنے لگ جائیں گے کہ یہ ٹھیک لکھا ہوا ہے، یہ غلط لکھا ہوا ہے، میں نے تو وہ لفظ وہاں پہ ایسے پڑھا تھا، وہاں پہ تو ایسے تھا، یہاں پہ ایسے ہے. تو یہ چیز جب آپ کے اندر ڈیولپ ہو جائے گی نا تو آپ انشاءاللہ بہت حد تک آگے چلے جائیں گے. اس کے ساتھ ہی میں آپ سب لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں. وقت کی کمی کی وجہ سے ظاہر ہے کہ لیکن مجھے امید ہے کہ کریٹیوٹی کے حوالے سے آپ نے بہت ساری چیزیں سمجھی ہوں گی، اور میں امید بھی یہی کرتا ہوں کہ آپ میں سے کچھ لوگ کم از کم جو یہ ایکسرسائز ہے نا، ریڈنگ، وکیبلری یاد کرنے والی کچھ لفظ، اور پھر اس کے بعد اپنے انداز میں اس کو لکھنے والی، اس کو پریکٹس ضرور کریں گے. اور اس سے یہ میرا وعدہ ہے کہ جو اس کو پریکٹس کرے گا اس کو ایگزام میں بھی اور لائف میں بھی فائدہ ضرور ہوگا. اللہ حافظ. بہت شکریہ.